أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا، یعنی ان سے ہم بستری کرنا۔ یہ رکوع جب شروع ہوا تھا، اس رکوع کے شروع میں روزوں کے متعلق ذکر تھا، پھر درمیان میں رمضان المبارک کی فضیلت اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے اور اس کا شکر ادا کرنے کا ذکر ہوا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے متعلق عقیدہ بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے اور ہر پکار والے کی پکار کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ پھر اسی مضمون کو بیان کیا جا رہا ہے جو رکوع کی ابتدا میں شروع کیا گیا تھا۔ یہ روزوں کے متعلق کچھ مزید احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ ابتدائی اسلام میں قانون یہ تھا کہ رمضان المبارک میں عشاء کی نماز کے بعد کھانا پینا اور بیوی سے ہم بستری کرنا منع تھا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص روزہ افطار کے وقت یا بعد میں سو گیا تو اس کے لیے بھی کھانا پینا اور بیوی کے پاس جانا منع تھا۔ مسند احمد میں روایت ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ جب سوتے نہیں تھے تو جس وقت تک سوتے نہیں تھے اس وقت تک وہ کھاتے پیتے رہتے تھے اور بیویوں سے ہم بستری کرتے تھے، اور جب کوئی سو جاتا تھا تو پھر اس کے لیے کھانا پینا اور بیوی سے ہم بستری کرنا منع تھا۔ بخاری شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ اسی دور میں انصار میں سے ایک صحابی حضرت ابو قیس سرما انصاری نام بھی آتا ہے، اور قیس بن سرما انصاری بھی ان کا نام آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کاشتکار تھے، دن بھر انہوں نے کام کیا، کام سے تھکے ماندے اپنے گھر پہ آئے اور بیوی سے کھانے کے لیے کچھ مانگا، کچھ کھانے کے لیے ہو تو لے آؤ، تو بیوی نے کہا کہ ہے تو کچھ نہیں لیکن میں کہیں سے انتظام کر کے لاتی ہوں، آپ انتظار کرو۔ اب جب ان کی بیوی واپس آئیں تو حضرت سرما انصاری چونکہ تھکے ہوئے تھے اور تھکاوٹ کی وجہ سے ان کو نیند آ گئی۔ اب نیند آ جانے کے بعد کوئی آدمی اگر سو جاتا تو پھر اس کے لیے کھانا پینا منع تھا، وہ اگلے دن پھر شام کو اس کو افطار کرنا پڑتا تھا۔ اب جب یہ سو گئے، اگلے دن کا روزہ پھر اسی طرح ان کو رکھنا پڑ گیا۔ یہ دوبارہ اپنے کھیت میں کام کرنے گئے تو جب آدھا دن گزرا تو ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی، یہ بے ہوش ہو گئے۔ تو اس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی جس میں یہ حکم نازل ہوا کہ تم طلوع فجر تک کھا پی سکتے ہو۔ بخاری شریف میں حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب رمضان کے روزوں کا حکم ہوا تو رمضان کے مہینے میں بیویوں سے ہم بستری منع تھی، مگر کچھ لوگ برداشت نہ کر سکے اور رات کو بیویوں کے پاس چلے گئے اور اپنے آپ سے خیانت کر بیٹھے، تو پھر آیت کا اگلا حصہ نازل ہوا، یعنی علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم،
اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کرتے تھے، مگر اللہ نے تمہاری اس کارروائی کو معاف کر دیا اور تم پر رجوع فرمایا۔ تو فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے اپنی عورتوں کے ساتھ جماع کرنا روزوں کی راتوں میں۔ الرفث یہ کنایا ہے جماع سے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ قرآن کریم نے عورت اور مرد کو، میاں اور بیوی کو ایک دوسرے کے لیے لباس قرار دیا ہے۔ جس طرح لباس زینت کا باعث ہے، اسی طرح میاں اور بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے زینت کا باعث ہے۔ جس طرح لباس جسم کو چھپا لیتا ہے، اسی طرح مرد و عورت بھی، میاں اور بیوی بھی ایک دوسرے کے عیوب کو چھپا لیتے ہیں۔ جس طرح مرد لباس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور عورت لباس سے فائدہ اٹھاتی ہے، اسی طرح میاں اور بیوی بھی ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان کے جس طرح جسم اور لباس کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، اسی طرح میاں بیوی بھی آپس میں کسی حائل کے بغیر ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے ان کو ایک دوسرے کے حق میں لباس کہا گیا ہے، اور اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ عورتیں اپنی سہیلیوں کے درمیان بیٹھ کر اپنے مرد کی راز کی باتیں نہ بتایا کریں۔ اسی طرح مرد بھی اپنے دوستوں یاروں میں بیٹھ کر اپنی بیوی کی راز کی باتیں نہ بتایا کریں، یہ بالکل بدتمیزی ہے اور حرام ہے۔ تو فرمایا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم اپنے آپ کے ساتھ خیانت کرتے تھے، بس اللہ تعالیٰ نے تم پر رجوع کیا اور تم سے درگزر کر دیا۔ رمضان المبارک کی راتوں میں بیویوں کے پاس جانے کی پابندی کے باوجود بعض صحابہ یہ برداشت نہ کر سکے اور بیویوں کے پاس چلے گئے، جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایات میں آتا ہے یہ حضرات بھی تھے۔ بے شک ان سے یہ لغزش ہوئی، مگر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا تو اب کوئی آدمی ان پر تان کے طور پر ان کی غلطی کو بیان نہیں کر سکتا۔ ہاں اس قسم کے واقعات کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ بات میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس وقت موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان، تو ان سے جو قسم کی خطا ہوتی تھی وہ در حقیقت امت کی تعلیم کے لیے اللہ کی طرف سے خطائیں کروائی جاتی تھی، اور ان خطاؤں کی وجہ سے ہی امت کو اتنی آسانیاں ملی ہیں۔ جیسے روزے میں اللہ پاک نے آسانی دے دی، تو اگر ان سے یہ خطائیں نہ ہوتی تو آج ہمیں یہ آسانیاں نہ ملی ہوتی، کیونکہ بعض غلطیاں ایسی تھیں کہ اگر وہ نبی سے سرزد ہو جاتی تو منصب نبوت پر فرق پڑتا تھا، منصب نبوت پر زد پڑتی تھی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے وہ خطائیں نبی سے تو نہیں کروائیں، نبی تو معصوم عن الخطا ہے، ان سے وہ ایسی خطائیں ان سے نہیں کروائیں کہ جن سے نبوت پر زد پڑتی ہو، البتہ صحابہ کرام سے وہ خطائیں کروا دیں تاکہ امت کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ہی ان کی معافی کا اعلان بھی فرما دیا۔ اب کسی کو صحابہ کرام پر ان غلطیوں کو لے کر، ان باتوں کو لے کر تان کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ تو فرمایا فالآن باشروہن، اللہ تبارک و تعالی نے جہاں بھی صحابہ کرام کی غلطیوں کا قرآن میں ذکر کیا ہے اور ساتھ میں ان کی معافی کا بھی ذکر کر دیا ہے، اس لیے کوئی بھی شخص صحابہ کی غلطیوں کو تان کے طور پر بیان نہیں کر سکتا۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم، بس اب تم ان عورتوں سے مباشرت کر سکتے ہو اور تلاش کرو اس کو جو اللہ تعالی نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ میاں بیوی کا جو مقصد ہے وہ ہم بستری کرنا اور صرف شہوت پوری کرنا نہیں ہے، بلکہ میاں بیوی کا مقصد نسل انسانی کی بقا اور اولاد ہونی چاہیے۔ فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، فجر سے، یعنی فجر طلوع ہو جائے۔ ابتدا میں اس آیت میں من الفجر کا لفظ نہیں آیا تھا، تو بخاری شریف وغیرہ کی روایات میں کہ بعض حضرات نے اپنی ٹانگوں سے سفید اور کالا دھاگا باندھ لیا تھا اور پھر رات کو دیکھتے رہتے تھے کہ ان میں فرق واضح ہوا یا نہیں۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر،
من الخيط الاسود، تو فرماتے ہیں کہ میں اپنے تکیے کے نیچے، سرانے کے نیچے کالا اور سفید دھاگا رکھ لیا کرتا تھا اور رات کو دیکھتا رہتا تھا، جب تک ان دونوں میں فرق نمایاں نہ ہوتا تو کھاتا پیتا رہتا تھا۔ کہتے ہیں کہ پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا سرانہ تو بڑا لمبا چوڑا ہے، ان دھاگوں سے مراد ظاہری دھاگے نہیں ہیں بلکہ کالے دھاگے سے مراد رات کی سیاہی ہے اور سفید دھاگے سے مراد صبح کی سفیدی ہے۔ پھر اس کے بعد من الفجر کا جملہ نازل ہوا، رات کی تاریکی سے دن کی سفیدی واضح ہو جائے، اور یہ صبح صادق کے طلوع کا وقت ہے۔ تو اب اس وقت تک کھانے پینے کی اور جماع کی اجازت ہے، خواہ رمضان کا روزہ افطار کر کے آدمی سو جائے یا نہ سوئے، ہر حال میں صبح صادق کے طلوع ہونے تک رمضان کی راتوں میں ان چیزوں کی اجازت ہے۔ آپ غور کریں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زبان عربی تھی اور زبان کے ماہر بھی تھے، اور قرآن انہی کی زبان میں نازل ہو رہا تھا، براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، اس کے باوجود کئی مقامات میں وہ قرآنی مفہوم از خود نہیں سمجھ سکتے تھے جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت نہیں فرما دیتے تھے۔ تو یہ آج کے دور میں ہمارے دور میں جو غلام احمد پرویز اور اس جیسے دیگر ملحد لوگ ہیں، یہ کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم احادیث کے بغیر ہی قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر تم پورا کرو روزے کو رات تک۔ پہلے روزہ شروع ہونے کا وقت بتایا گیا کہ فجر سے روزہ شروع ہوگا، فجر سے صبح صادق سے روزہ شروع ہوگا، فجر طلوع ہونے تک تم کھا پی سکتے ہو، فجر طلوع ہو جائے تو کھانا پینا منع ہے، اس لیے کہ روزے کا وقت شروع ہو گیا۔ اب اس آیت میں یہیں اس جگہ پر روزے کا آخری وقت بیان کیا جا رہا ہے کہ روزہ شروع ہوتے ہی روزے کا وقت، کہ رات شروع ہوتے ہی روزے کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور رات شروع کب ہوتی ہے؟ جب سورج غروب ہو جائے۔ تو فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم ان عورتوں سے مباشرت نہ کرو جب تم مساجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت کے ساتھ مسجد میں ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ مرد حضرات مسجد میں اعتکاف میں بیٹھیں گے، اور عورتوں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں جگہ بنا کر اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں حالات اچھے تھے، مردوں اور عورتوں میں اسلامی غیرت تھی، اس لیے اس دور میں عورتیں مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کی خواہش رکھتی تھیں۔ اس لیے بعض ازواج مطہرات نے مسجد میں خیمے بھی لگائے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرما دیا۔ با جماعت نماز پڑھنے کے لیے بھی عورتیں مسجد میں جاتی تھیں، لیکن اس کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُمْ، کہ ان کے گھر ان کے حق میں زیادہ بہتر ہیں۔ اب جب بعد کے حالات آئے تو بعد کے حالات درست نہ رہے، خواہشات نفسانیہ کا غلبہ ہو گیا، مردوں اور عورتوں میں پہلے جیسی غیرت نہ رہی، تو آج کے دور میں عورتوں کو گھر ہی میں اعتکاف کا کہا جائے گا۔ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنا فتنے سے خالی نہیں ہے۔ مرد مساجد میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، اور مسجد کے اندر تو عورت سے جماع کیا ہی نہیں جا سکتا، مسجد سے باہر معتکف صرف قضائے حاجت کے لیے جاتا ہے، یا حاجات ضروریہ جو ہیں ان کے لیے جا سکتا ہے، تو جماع یہ حاجات ضروریہ میں شامل نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہو تو اپنی عورتوں سے ہم بستری نہیں کر سکتے، نہ مسجد کے اندر اعتکاف کی حالت میں ہم بستری کر سکتے ہیں، اور نہ مسجد سے باہر۔ اعتکاف کی حالت میں عورتوں سے ہم بستری ممنوع ہے۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، بس تم ان کے قریب نہ جاؤ۔ دیکھیں تفسیر بیضاوی وغیرہ میں ہے کہ منع کردہ احکام سے روکنے میں یہ کمال مبالغہ ہے کہ ان کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ اگر قریب چلے گئے تو ایسا نہ ہو کہ غفلت میں اللہ کی حد کو توڑ دو، تو جب قریب ہی نہیں جائیں گے تو اللہ کی حد کو ٹوٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو لوگوں کے لیے تاکہ وہ پرہیزگار بن جائے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ احکام بیان کیے ہیں، اسی طرح اپنے دیگر احکام بھی اللہ صاف صاف اور واضح طور پر بیان کرتا ہے تاکہ لوگ ان پر عمل کر کے پرہیزگار بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی
اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو تقوی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔